السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب مال فے کو یعنی مال غنیمت کو دولت سمجھ لیا جائے، یعنی اپنی ملکیت سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھ لیا جائے، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، وأطاع الرجل امرأته، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، وأق أمه، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، وأدنى صديقه، اور اپنے دوست کو قریب کرے، وأقصى أباه، اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے، وظهرت الأصوات في المساجد، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں، وساد القبیلۃ فاسقهم، اور قبیلے کی سرداری ان میں کا فاسق شخص کرے، وکان زعیم القوم ارذلهم، اور قوم کا لیڈر، قوم کا ذمہ دار اور منتظم ان میں کا سب سے رذیل شخص ہو، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے اس کے شر کے ڈر سے کی جائے، اس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں یعنی گانے والی لونڈیاں اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جانے لگیں، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخر کے لوگ اپنے پہلے کے لوگوں پر یعنی سلف پر لعن طعن کرنے لگیں، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، تو تم اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھنسنے، چہروں کے مسخ ہو جانے، آسمان سے پتھر برسنے، اور اسی طریقے سے وآیات تتابع، اور اسی طریقے سے دیگر نشانیوں کے مسلسل آنے کا انتظار کرو، کا نظام قطع سلکہ فتتابع، جس طریقے سے ہار کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر موتی لگاتار گرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھا جانے لگے اور امانت کو جو ہے مغنم یعنی مال غنیمت سمجھ لیا جائے اور امانت میں خیانت کی جانے لگے، اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، زکوٰۃ کو ایک طرح سے تاوان اور بوجھ اور جرمانہ سمجھ لیا جائے، علم کو دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، اسی طریقے سے آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنے والدہ کی نافرمانی کرے، اسی طریقے سے اپنے دوست کو اپنے سے قریب کرے اور والد کو دور کرے، اور جو ہے مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں، شور شرابہ ہو، لوگ باتیں کرنے لگیں، اور قبیلے کا سردار جو ہو وہ فاسق شخص ہو، اور قبیلے کا ذمہ دار جو ہو، لوگوں کا جو لیڈر ہو، جو منتظم ہو، وہ رذیل اور کمینہ شخص ہو، اور آدمی کی عزت کی جائے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے
اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں اس کی تکریم نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی طریقے سے گانے والی لونڈیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، اور اس امت کے آخر کے لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں پر یعنی سلف پر لعن طعن کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم عذاب کا انتظار کرو۔ کیسے عذاب کا؟ سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، اسی طریقے سے خسف و مسخ کا یعنی چہروں کے بدل دیے جانے کا، زمین میں دھنسائے جانے کا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو۔ اور پھر ایسی مسلسل نشانیاں ظاہر ہوں گی، مسلسل ظاہر ہوں گی، جیسے ایک ہار ہو اور اس کی ڈوری کاٹ دی جائے تو اس ہار سے ڈوریاں ایک کے بعد دیگرے مسلسل گرنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ڈوریاں گرنے لگیں گی۔ تو اس حدیث کے اندر اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اور جو ہے کہا گیا ہے کہ جب یہ باتیں ظاہر ہوں تو اس وقت اس طریقے کے عذاب آ جائیں گے۔ لیکن میرے محترم عزیزو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے رمیح الجزامی، رمیح الجزامی جو کہ مجہول ہے، لہذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 برے کام کرے گی تو اس پر بلا نازل ہوگی، اس پر بلا نازل ہوگی۔ وعد هذه الخصال ولم يذكر، اور آپ نے وہ کام شمار کیے لیکن علی رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر نہیں کیا۔ کیا ذکر نہیں کیا؟ کہ تعلم لغیر الدین، کہ علم دینی مقاصد کے علاوہ حاصل کیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا فرمایا وبر صدیقہ و جفا اباہ، یعنی الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ اپنے دوست سے حسن سلوک کرے گا اور والد سے جفا کرے گا۔ وقال، اور کہا وشرب الخمر ولبس الحریر، کہ شراب پی جانے لگے گی، شراب نوشی کی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا، یعنی جو اس سے پہلے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گزری ہے جو کہ ضعیف ہے نا، تو وہی باتیں اس حدیث کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر بھی گنائی گئی ہیں، لیکن کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور کچھ ایک آدھ بات کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے فرج بن فضالہ جو کہ ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي رواه الترمذي وابو داود وفي روایت له قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، اور اس کا نام میرے نام کے مطابق و موافق ہوگا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی اس دن میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور باپ کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہدی میری عترت یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔
यानी महदी अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार यानी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि आपकी बेटी थीं, उनकी औलाद से होंगे, उनकी नस्ल से होंगे। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। तो ये उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली जो हदीस है ये भी हसन दर्जे की है। तो ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं कि क़यामत से पहले पहले हज़रत महदी अलैहिस्सलाम ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, जिनका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा और उनके वालिद का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा और वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।